بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وآتوا النساء صدقاتہن نحلہ وقال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید یا ایہا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن۔ مہر سے متعلق دو چند باتیں آپ سے عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ آج کل ہمارے ہاں مہر میں سب سے زیادہ کوتاہی ہو رہی ہے، جبکہ نکاح کے اندر مہر ریڑھ کی ہڈی کی مانند رکھتا ہے۔ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اے میرے حبیب، ہم نے آپ کے لیے آپ کی ان بیویوں کو حلال کر دیا جن کو آپ نے مہر ادا کر دیا۔ نکاح ہو جاتا ہے لیکن مہر ادا نہ کرنے کی صورت میں کوئی آدمی اگر اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرتا ہے اور مہر مقرر کرتا ہے اور مہر ادا نہیں کرتا یا نہ کرنے کا ارادہ اور نیت کرتا ہے تو وہ زانی ہے، زانی ہو کر کے مرے گا اور قیامت کے دن اللہ سے زانی ہو کر کے ملے گا۔ بہت سارے ایسے کیسز سامنے آئے ہیں کہ لوگ بیوی سے نکاح، عورت سے نکاح کرتے ہیں، نکاح کے بعد مہر مقرر کرتے ہیں لیکن اسے ادا نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر وہ مہر جو ہوتا ہے وہ پلاٹ کی صورت میں ہوتا ہے، مکان کی صورت میں ہوتا ہے یا کسی اس طرح کی اور شے کی صورت میں ہوتا ہے، تو وہ پھر ادا نہیں کیا جاتا اور مر جاتے ہیں، مرنے کے بعد بھی وہ ادا نہیں ہوتا، اور اس طرح کی ہمارے پاس بہت سارے کیسز آئے ہیں۔ اور پھر ہم نے ان کا فیصلہ کیا ہے اور سب سے پہلے جو مرحوم شخص تھا، اس کی جو بیوہ بیوی تھی، اس کو اس کی جائیداد سے مہر جو اس کا حق بنتا تھا وہ اس کو دلوایا ہے۔ تو اس طرح کی بہت سارے کیسز ہمارے پاس آئے ہیں۔ یہ چیز انتہائی غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو زانی قرار دیا جو مہر ادا نہیں کرے گا۔ ہم شادیوں کے اندر بہت ساری فضول رسومات کر لیتے ہیں، بہت ساری فضول قسم کی چیزیں اپنا لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک ملعون رسم ہے جہیز کی، اس کے اوپر ہم 10-12 لاکھ روپے خرچ کر دیتے ہیں، لیکن جب شرعی تقاضے کی بات آتی ہے اور مہر کی بات آتی ہے تو ہم اس شرعی تقاضے کو پورا کرتے ہوئے شریعت کو یاد کرتے ہیں کہ جی شرعی مہر کتنا ہے۔ اس مقام پر اس وقت ہمیں شرم آنی چاہیے جب ایک لڑکی اپنے گھر سے 10 لاکھ کا مہر لے کر آتی ہے اور آپ شرعی مہر پوچھتے ہیں، اس وقت آپ کو مہر کم از کم اتنا دینا چاہیے جتنے کا وہ لڑکی جہیز لے کر آئی ہے۔ اگر وہ 10 لاکھ کا جہیز لے کر آئی ہے تو تم اگر مرد بنو تو تم 12 لاکھ کا مہر تو لازمی دو۔ بہرحال شریعت مطہرہ نے مہر کو کم سے کم رکھا ہے اور اسی میں نکاح کو بہتر قرار دی ہے، اور یہ کم مہر اسی لیے ہے تاکہ نکاح آسان ہو، سادہ ہو، جلدی ہو، ان کے اندر مشکلات نہ پیش آئیں اور ان کے اندر کسی قسم کی رکاوٹیں نہ ہوں، کسی قسم کی مشکلات پیش نہ آئیں۔ جب مشکلات نہیں ہوگی، جب رکاوٹیں حائل نہیں ہوگی، نکاح آسان ہوں گے تو عام ہوں گے، نکاح جلدی ہوں گے اور نکاح آسانی کے ساتھ ہوں گے، پھر زنا کے راستے کم ہوں گے، بند ہوں گے، زنا کے مواقع نہیں ہوں گے، پھر زنا کی تمام تر وجوہات ختم ہو جائیں گی۔ جب نکاح آسان ہوگا تو لوگ دوسری اور تیسری شادی کی طرف بھی جائیں گے، لیکن جب ایک نکاح 20 لاکھ کا ہوگا تو دوسری شادی کون کرے گا؟ ہمارے اسلام کے اندر 2 نکاحوں کا بڑا اہم تصور ہے۔ قرآن پاک خود کہتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ بہرحال مہر جو ہے یہ کم سے کم مقرر ہو اور دیگر رسومات نہ ہو۔ جہاں پر دیگر رسومات ہوں تو وہاں پر کم سے کم جتنا لڑکی والوں کا خرچہ ہوا اتنا مہر تو مقرر ہونا چاہیے۔ تو ہم نے آسان نکاح مہم نے ایک کتاب لکھی ہے مہر شریعت کی روشنی میں۔ آپ سے عاجزانہ التماس ہے کہ اس کتاب کو خریدیں، پڑھیں، دوسروں کو بھی پڑھائیں، اور اس کتاب کے اندر کچھ ہمارا خرچہ ہے۔ آپ سے التماس ہے کہ آپ کی اسکرین پر ہمارا جیز کیش اور ایزی پیسہ اکاؤنٹ شو ہو رہا ہے، آپ اس ایزی پیسہ اور جیز کیش اکاؤنٹ کے اندر ہمارے ساتھ تعاون کریں اس کتاب کو شائع کرنے میں، اور ویسے بھی آپ
ہمارے ساتھ ضرور تعاون کریں آسان نکاح مہم کے ساتھ، کیونکہ آسان نکاح مہم کی کوئی فنڈنگ نہیں ہے، کوئی اس طرح کی ترتیب نہیں ہے۔ ہم وقتاً فوقتاً